عدالت کے ذریعے بچے لیے. انہیں بچوں کی وجہ سے میں ٹینشنوں کی وجہ سے ان کا ابو چھین نہ لے, کبھی کوئی دھمکی ملتی ہے. آپ نے ہاسٹل میں داخل کروا دیا؟ میں نے ہاسٹل میں داخل کروایا. یار مطلب یہ تو آپ تو اس طرح کے پروگرام وغیرہ کرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک ماں کو بچے سے دور نہیں, یعنی دنیا کا قانون, کوئی دنیا کی اخلاقیات, دنیا 3 سال میں کتنی عیدیں ہیں میری بہن؟ میں نے ایک عید بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزاری. اس سے پہلے وہ 1 سال تک اپنے ابو کے پاس تھے تو بھی ان کے ساتھ عید نہیں گزاری. آپ ان 3 سالوں میں ریکارڈ چیک کریں میں نے ان کو کتنے پیسے دیے, ٹھیک ہے نا. اگر میں جھوٹ تو کیا کہتے ہیں, ماں سے اس کے پیارے پھول جیسے لال بچے, بیٹی اتنی پیاری آپ کی, اس کو نہیں ملوائی؟ نہیں ملوائی نہیں. آپ بچوں سے چیک کر لیں, آپ جو جیسے بھی کریں. آپ کو نہیں گھر لے کے آنے دے رہے وہ؟ مجھے ہاسٹل میں نہیں ملنے دیتے, گیٹ بھی نہیں کھولنے دیتے. ارے بچوں کا سامان کا کو تو کہتے ہیں آپ ٹی سی ایس کروا دیں, ہم آپ کو ایڈریس بھیج دیں گے, آپ ٹی سی ایس کروا دیں. تو بچوں کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں بچوں کی؟ میں نے نہیں دیکھا بچوں کو, مجھے 3 سال تک ہوں گے, میں نے بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تک نہیں. میں نے اسی وجہ سے میں تنگ آ کے میرے ایئر وائز سے رابطہ کیا. ایک بیٹی ہے؟ ایک بیٹی ہے, 2 بیبی, اور بڑے بیٹے کا نام تحسین شاہ, چھوٹے کا نام وفا شاہ. بھی یاد کرتے ہوں گے اپنی ماں کو. ہاسٹل میں کیا زندگی ہوتی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی؟ تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا عمریں ہیں تینوں کی؟ تو میری 8 سال کی ہے, تحسین 7 سال کے, اور وفا 6 سال کا. آپ نے جب ان سے بات کی اور سارا کچھ, تو اس کے بعد آپ نے نہیں کوئی متعلقہ ہوگا, یعنی ٹھیک ہے پیسے تو ہم اکٹھے کر کے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اب تک آپ دیں گے, وہ تو منہ پہ ماریں گے, پیسے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اور ہم. لیکن اس حوالے سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ, کوئی تھانہ, کوئی پولیس, کوئی کچہری, کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں, بس اب دعا کیجیے. نہیں اسی لیے ایئر وائرون سے رابطہ کیا کہ جیسے بھی کرو, جو بھی کرو, مجھے پلیز میرے بچے جائیے. میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے, نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرے ساتھ بہن بھائی رکھتے نہیں, صرف میری زندگی میں میری اولاد ہی ہے جو پہلے 1 سال سے اپنے ابو کے پاس ہے, پھر ادھر 3 سال سے. میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے, میں اکیلی رہتی ہوں کرائے پہ, دن رات اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ابھی اس عید پر آ جائیں گے, اس پر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مگر آپ کو اس کی صورت نکالیں کامل حسن صاحب. اور میں ذرا ایک فون کوشش کر رہا ہوں میں ذرا. اچھا, آپ نے ان سے ہاسٹل والوں سے آخری مرتبہ کب کیا رابطہ کیا تھا, کیا کہا انہوں نے؟ میں ابھی پچھلے دنوں کو آپ نے رابطہ کیا یا اس رمضان کے شروع ہونے کے بعد؟ نہیں, میں نے رابطہ نہیں کیا. میں کم از کم 4-5 مہینے پہلے کچھ جاننے والے تھے, وہ آئے تھے لاہور, اور ان کو میں نے کہا تھا بھائی آپ, وہ میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے. جی, ٹیچریں میسج کریں, وہ کہتے ہیں ہمیں الاؤڈ ہی نہیں آپ سے بات کرنا کہ ہم آپ کو میسج کریں, آپ کو جواب دیں. انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا, کال اٹینڈ نہیں کرتے. تو میں نے ہمارے جانے والے تھے, وہ جب لاہور آئے ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا آپ ہم سے بات نہ کریں, ہمیں الاؤڈ نہیں ہے, تو آپ ہمارے میاں صاحب سے بات کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ اس وقت دیکھیں گے جب پیسے دیں گے, اس سے پہلے بچے نہیں دیکھ سکتی آپ, یہی بات کرتے ہوئے. اچھا, بیڑا گھر کون کا, یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ تسلی سے مل لیں. 3 سال آپ کے آنسو پہنچ رہی ہے, 3 سال بعد ملے.
ہاں جی ابا اب تو نہیں رونا, اب تو ماما آ گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں ملیں گے تب تک آپ بچوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. ایسے کیسے اور سکتے ہیں؟ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہیں, اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاں اتنی سی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے نہ مل سکیں اپنی ماں سے. چلیے ابھی دیکھیں وہ معصومیت میں بھی ہاں, اپنی ماں کے آنسو پوچھ رہی ہو. بہت پیاری بچی ہے. شاباش. دعا تب بھی بہت رو رہی تھی جب ہم اس کو وہاں سے لینے کے لیے گئے ہیں کیب سے. اچھا یہ تو بتائیں, یہ کیا, یہ تو ذرا لوگ بتا رہے نا کہ یہ سب کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, کیا کیسے ہے. ہاں ہاں ان کو بھی بتائیں, یہ تو کسی کو نہیں پتا نا. تو ہوا یہ کہ جب یہ ماں ہمارے پاس آئیں تو بس پھر ہم نے تو اسے فرض سمجھا, اور کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ٹھک سے ہم لاہور پہنچے. اور لاہور پہنچ کے ہم نے پھر کیا کیا, یہ ہاں یہ ذرا, ہاں ادھر آپ دیکھیں کہ یہ سب ہوا کیسے. اب تو ساتھ ہی ہیں, اب تو ماما کے ساتھ ہی جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ رہنا ہے. ہاں ظاہر ہے. تو ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے بچے وہاں سے کیسے نکالے, اور پھر آج یہاں پہ بچے کیسے اپنی ماں سے ملیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا. معصوم بچے 3 سال سے آپ نے ماں سے الگ رکھے ہیں. جب ان 3 معصوم بچوں کی والدہ اپنا دکھڑا لے کر ہمارے پاس آئیں تو ہمارے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی اسکول ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ 3 سال تک ایک ماں کو اس کے بچوں سے اس لیے دور رکھے کہ وہ ان کے ہاسٹل کے اخراجات ادا نہیں کر سکی. کسی بھی کارروائی سے پہلے ہم نے اپنے نمائندے کو بچوں کا رشتہ دار بنا کر لاہور میں واقع اس بورڈنگ سکول KPS کی ایڈمنسٹریشن کے پاس بھجوایا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کر سکے. خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ادارے کے اکاؤنٹنٹ اور متعلقہ خاتون ٹیچر نے واضح طور پر کہا کہ جب تک اسکول اور ہاسٹل کے واجبات ادا نہیں کیے جائیں گے بچے نہ تو ماں سے ملوائے جائیں گے اور نہ ہی انہیں ماں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اچھا یہاں پہ رضوان نامی خاتون کی نا 3 بچے ہیں جن کا بل کا معاملہ ہے. 5,64,500. کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ یہ ہے آج سے کوئی 3 سال سے بچے یہاں پہ ہیں. اب اگر مطلب پے نہیں کریں گے تو پھر بچے, کوئی ایسا پروسیس ہے کہ ہم بچوں کو پھر تھوڑا مل سکتے ہیں؟ واجبات کی وصولی اس اسکول کا حق تھی, لیکن دنیا کا کوئی قانون, کوئی اخلاقیات ایک مجبور ماں کو اس کے بچوں سے دور رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. سو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی سربراہ اور صوبائی وزیر صبا صادق صاحبہ کی خدمت میں یہ انوکھا مسئلہ رکھا, جس پر انہوں نے فوری طور پر ان بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو روانہ کیا. باریش اکاؤنٹنٹ جن کو بچوں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا, ہمارے نمائندے کی ان سے گزشتہ ملاقات کی ریکارڈنگ بھی موجود تھی. اب وہ صاف مکر رہے تھے کہ انہیں اس معاملے کا کچھ پتہ ہی نہیں. السلام علیکم. رک جا بیٹا, نکلے گا نہیں آپ. السلام علیکم جی. بیٹا 1 منٹ, نہیں رک جائیں بیٹا, پیچھے ہو جاؤ. ہاتھ نہیں جائیں گی آپ. اجازت نہیں دی. سب کی اجازت ہے. رک جاؤ, آ جاؤ بیٹا, رک جاؤ. ہاں آپ کے آنر سے آئے. سر یہ بچے یہاں کیوں رکھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے؟ میں تو اکاؤنٹس کا بندہ, مجھے تو پتہ نہیں ہے کچھ بھی. خاتون ٹیچر بھی باقاعدہ ایک تربیت شدہ اور طے شدہ انداز سے جھوٹ بول رہی تھی. اگر کوئی ماں پیسے نہیں دے سکتی تو اس کے بچوں کو 3 سال آپ اس سے نہیں ملوائیں گے. ان سے کمیونیکیشن ہے, ایک پل. یہ بچے ملے ان سے 3 سال سے؟ وہ خود نہیں آئی ہیں. اب اگر مطلب پے نہیں کریں گے تو پھر بچے, کوئی ایسا پروسیس ہے کہ ہم بچوں کو پھر تھوڑا مل سکتے ہیں. بہت لے دے کے بعد KPS کے MD وہاں پہنچے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم نے چائلڈ پروٹیکشن قوانین کی روشنی میں انہیں بچوں کو حوالے کرنے کا کہا, اور انہوں نے بادل نخواستہ 3 بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سریام کی ٹیم کے حوالے کر دیے.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ صبا صادق مبارکباد کی مستحق ہے کہ جن کی بدولت سریام کی ٹیم آج ایک ماں کو 3 سال سے بچھڑے ہوئے اس کے جگر کے ٹکڑوں سے ملوانے کے قابل ہو سکی ہے. باقی رہے اسکول کے واجبات تو وہ ان کا حق ہے, وہ انہیں ضرور ملنے چاہیے, لیکن ان کے لیے انہوں نے 3 سال تک ایک ماں کے دل پر جو قہر ڈھایا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ جناب, تو یہ ہے ان کے جو پیسے ہیں وہ ہم دیں گے, وہ دے کے, لیکن ان کو سبق سکھانا ضروری تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پیسوں کی وجہ سے آپ ایک ماں کو 3 سال تک تڑپائیں, اس کی عیدیں اپنے بچوں کے بغیر گزریں, اس کی شبراتیں اپنے بچوں کے بغیر گزریں, اس کے روزے اپنے بچوں کے بغیر گزریں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیسے بالکل دیے جائیں گے, اور یہ ضمانت میں لیتا ہوں, خود میں اپنی جیب سے بھی دینے پڑے تو یہ پیسے ہم جا کے ان کو دیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو یہ سبق سکھانا اور یہ لے کر آنا کہ اس ملک کا قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے, یہاں ادارے بھی موجود ہیں, اور یہاں الحمدللہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بھی یہ استطاعت اور ہمت دی ہے کہ وہ اس طرح کا چھوٹا موٹا کام کر سکیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ماما سے مل کے کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. پہلے گھبرائی ہوئی تھیں آپ, جب ہم آئے تھے تو آپ رو رہی تھی نا. تو کتنے سال ماما کے بغیر گزارے ہیں آپ نے وہاں؟ 3 سال. 3 سال گزارے؟ جی. دل چاہتا تھا ماما سے ملنے کا؟ جی. تو پھر آپ کہتے تھے ان لوگوں کو کہ مجھے ماما کے پاس لے جائیں؟ جی, ہم کال ٹیچرس کو کہتے تھے, ٹیچر جی کال کروا دے, ٹیچر کہتی تھی الاؤ نہیں ہے. کال کرنا بھی الاؤ نہیں ہے؟ جی. فون پہ بھی بات نہیں ہوتی تھی ہمارے بچے کی ماما سے؟ نو. کیسا لگ رہا ہے بیٹی آپ کے پاس ہے, بیٹے آپ کے پاس ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں سچ میں انہیں دیکھوں گی. سب سے پہلے آپ کے لیے تھینک یو, اللہ تعالیٰ کا شکریہ کمان بھائی اور پوری ایئر وائی ٹیم, جن بھائی نے لاہور میری اتنی ہیلپ کی 5 دن, وہ میرے لیے بہت آپ زیادہ. کو کیوں لگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ مطلب دنیا میں اور ادارے پولیس ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں, آپ کو کیوں لگا کہ ہمیں ہی آپ یہ شرط دیں؟ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. ایک آپ کے اس طرح دیکھے تھے ایڈ, اور پھر میری بہن بنی ہوئی جن کے ساتھ میں رہتی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا, انہوں نے کہا آپ قدم بڑھاؤ, ہو سکتا ہے, آپ ایک بار رابطہ کریں, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس باجی گئی, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا, دکھایا انہوں نے آپ کو. اچھا, اب آپ یہ بتائیں میری بہن, ایک چیز تو ظاہر ہے بچے آپ کے پاس انشاءاللہ ہمیشہ رہیں, اللہ انہیں نیک کرے. اب آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اب کس طرح سے اپنے سلسلے کو چلائیں گی؟ اپنا گھر, اپنا کیا ہے آپ کا؟ میرے پاس گھر نہیں ہے, مجھے گھر کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا, اگر ایک چھت آپ کو مل جائے, باعزت چھت دے دی جائے, تو پھر آپ کچھ نہ کچھ اپنی محنت کر کے بچوں کا سلسلہ چلا میں سکتی پہلے بھی کپڑے کا کام کرتی ہوں. اچھا. ہاں جی, ہم کپڑا لیتے ہیں اور گھروں میں قسطوں پہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اور ہر مہینے یعنی کہ قسط ملتی ہے اس کی. صحیح ہے. تو مجھے سب سے زیادہ ضروری ہے گھر. تو جناب یہ عید آپ کی آپ کے بچوں کے ساتھ گزرے گی ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میری ایک ہی دعا ہے کہ پوری ایئر وائٹ ٹیم کے لیے, اور جن نے میرا ساتھ دیا, ان سب کی ماں بہن بیٹیوں اور پورے پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں پہ اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. آمین. اور سب کو اپنی عزت اور شرم حیا پہ اپنے گھر پہ رکھے. آمین. آپ اسی طرح سے اپنی بیٹی, اپنے بیٹوں کے لیے, ہم بھی اب آپ کے ساتھ, آپ کا بھائی یہ کھڑا ہے, جہاں جہاں ضرورت ہوگی, لیکن ابھی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اس بندہ خدا, اس کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اس کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ دے کر انہیں رخصت کریں گے. یہ اس سے بڑا, جی آپ کا مائک پہ کرو. تھینک یو. آئی لو یو, جیتی رہو. تھینک یو. تو یہ سب سے بڑا تحفہ ایک ماں کے لیے کہ اس کی اولاد اس کے پاس ہے. 3 سال کا ایک لمحہ اس ماں نے کیسے گزارا ہوگا, مائیں جانتی ہیں یا اولاد جانتی ہے کہ ماں کے بغیر وہ کیسے رہتے ہیں, اور ماں کو یہ اندازہ ہے کہ ماں بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ یہ تھا کہ یہ عید یہ ماں اپنے ان پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس بندہ خدا کی طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ کہ ہم انہیں شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ سے ایک خوبصورت سا پیارا سا گھر کا تحفہ دے کر رخصت کریں گے, جو ان کے نام پر ہوگا, ان کا اپنا گھر ہوگا.
انشاءاللہ. اور وہ 5,34,000 روپے ہم دے بھی دیں گے اور دکھا بھی دینے کے ہم نے دے دیے تھے. اگر وہ ان کا ظاہر ہے وہ ان کا حق ہے, وہ ان کو مل جائیں گے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ مادیت پرستی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک ماں اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی تو آپ بچوں کو قید کر کے رکھ لیں اور ماں سے نہ ملوائیں. اس بندہ خدا کا شکریہ, آپ لوگوں کا شکریہ کہ جن کی دعاؤں کے طفیل ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کے قابل ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ نیکی کما سکیں. Thank you so much.